بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاسمس نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں چودھری شاہد نواز۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، مختلف امور زیر غور۔ عصری چیلنجز کے مطابق تعلیم کی فراہمی پر توجہ دی جائے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبے میں ترقی وقت کی اہم ضرورت ہے، صدر پاکستان۔ کورونا لاک ڈاؤن کے باعث بند تعلیمی ادارے 7 ماہ بعد مرحلہ وار کھلنے لگے، جس کے بعد ملک بھر میں جامعات اور کالجوں کے ساتھ ساتھ 9ویں اور 10ویں جماعت کی کلاسوں کا آغاز ہو گیا۔ ماسک نہ پہننے پر 2 مسافروں کو جہاز سے اتار دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے رواں سال اکتوبر کے آخری ہفتے میں اورنج لائن میٹرو ٹرین چلانے کی منظوری دے دی۔ کورونا SOPs عمل درآمد نہ کرنے والے اداروں کو پہلے وارننگ دیں گے، پھر بند کر دیں گے، وزیر تعلیم۔ سپریم کورٹ نے نیب کو قواعد و ضوابط کی تیاری کے لیے 6 ہفتوں کی مہلت دے دی۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ کی گرفتاری جاری۔ پشاور چند سکولوں سے طلباء کو پہلے دن گھر واپس بھیج دیا گیا۔ پنڈی گیپ، پاک فضائیہ کا طیارہ گر کر تباہ۔ اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، مختلف امور پر غور۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس منگل کو یہاں منعقد ہوا۔ اجلاس میں ایجنڈے میں مختلف امور پر غور کیا گیا۔ یہ بات وزیر اعظم آفس کے میڈیا ونگ کی جانب سے جاری بیان میں بتائی گئی ہے۔ عصری چیلنجز کے مطابق تعلیم کی فراہمی پر توجہ دی جائے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبے میں ترقی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ عصری چیلنجز کے مطابق تعلیم کی فراہمی پر توجہ دی جائے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ترقی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ مستحق طلباء کو اعلیٰ ترین کے موقع فراہم کیے جائیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے منگل کو غلام اسحاق خان انسٹی ٹیوٹ آف انجینئرنگ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ کورونا لاک ڈاؤن کے باعث بند تعلیمی ادارے 7 ماہ بعد مرحلہ وار کھلنے لگے، جس کے بعد ملک بھر میں جامعات اور کالجوں کے ساتھ ساتھ 9ویں اور 10ویں جماعت کی کلاسوں کا آغاز ہو گیا۔ کورونا لاک ڈاؤن کے باعث بند تعلیمی ادارے 7 ماہ بعد مرحلہ وار کھلنے لگے، جس کے بعد ملک بھر میں جامعات اور کالجوں کے ساتھ ساتھ 9ویں اور 10ویں جماعت کی کلاسوں کا آغاز ہو گیا۔ سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور اسلام آباد سمیت ملک بھر کے کالجز، جامعات اور اسکولوں میں 9ویں 10ویں جماعت کی تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نے تمام اسکول پبلک ہیلتھ سیکورٹی رولز کے مطابق کھولنے کی ہدایت کی ہے۔ 23 ستمبر سے چھوٹی کلاسز بھی کھل جائیں گی۔ ماسک نہ پہننے والے 2 مسافروں کو جہاز سے اتار دیا گیا۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ماسک نہ پہننے پر 2 مسافروں کو جہاز سے اتار دیا گیا۔ غیر ملکی خبرسان ادارے کے مطابق یہ واقعہ جاپان میں پیش آیا، جہاں 2 مختلف پروازوں میں ماسک پہننے سے انکار کرنے پر 2 مسافروں کو جہاز سے اتار دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے رواں سال اکتوبر کے آخری ہفتے میں اورنج لائن میٹرو ٹرین چلانے کی منظوری دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے رواں سال اکتوبر کے آخری ہفتے میں اورنج لائن میٹرو ٹرین چلانے کی منظوری دی ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس میٹرو ٹرین کو جلد آپریشن کرنے کی تائید کی گئی۔ ذرائع نے کہا ہے کہ پنجاب کابینہ نے اورنج لائن میٹرو ٹرین کا کرایہ 40 روپے فی پیسنجر مقرر کیا ہے۔ کورونا SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والے اداروں کو پہلے وارننگ دیں گے اور پھر بند کر دیا جائے گا۔ ان خیالات کا اظہار وفاقی وزیر تعلیم جناب شوکت محمود نے کیا ہے۔ کورونا SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والے اسکولوں اداروں کو پہلے وارننگ دیں گے، پھر بند کر دیں گے۔ اسلام آباد میں اسکولوں کے دوروں کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شوکت محمود نے کہا کہ جس دن کا ہمیں انتظار تھا وہ آج آ گیا ہے۔ آج ایک مبارک دن ہے، یہ ایک امتحان کا دن ہے۔ انہوں نے کہا کہ قوم نے ڈٹ کر کورونا کا مقابلہ کیا ہے۔ حکومت کی کاوشوں سے یہ دن آیا ہے۔ حکومت کی مثالی کارکردگی ہے۔ سپریم کورٹ نے نیب کو قواعد و ضوابط کی تیاری کے لیے 6 ہفتوں کی مہلت دے دی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے نیب کو قواعد کی تیاری کے لیے 6 ہفتوں کی مہلت دے دی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے نیب قواعد و ضوابط سے متعلق ازہر نوٹس پر سماعت کی
दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से इस्तफसार किया कि क्या आप कायदे और ज़वाबित के मुताबिक रिपोर्ट अदालत में नहीं लेकर आए। इस पर प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया कि नैब रूल्स बनाकर सदर ममलकत को भेजे गए थे। सदर ममलकत ने यह इतराज़ लगाकर वापस कर दिए कि वजारत कानून के ज़रिए रूल्स बनवाए जाएँ। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने अदालत से 6 हफ्तों की मोहलत की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए कायदे और ज़वाबित की तैयारी के लिए मज़ीद 6 हफ्तों की मोहलत दे दी। एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हाज़िरी से इस्तनाक की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए इनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की 22 सितंबर की हाज़िरी के लिए नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच ने इवन फील्ड और अल जज़ीरा रेफरेंस में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की सज़ा के खिलाफ अपीलों और कौमी इत्तेहाद ब्यूरो की जानब से ज़मानत मनसूखी की दरख्वास्त पर समाअत की। आज सुबह पेशावर में चंद स्कूलों से तलबा को पहले ही दिन घर वापस जाना पड़ा। कोरोना वायरस के वबा के बायस बंदिश के 7 माह बाद स्कूल खुलने के पहले दिन ही पेशावर के तलीमी इदारों में गुंजाइश न होने के बायस कुछ तलबा को घरों को वापस भेज दिया गया। तलीमी इदारों में समाजी फासले के SOPs पर अमल दरामद के लिए ये कदम उठाया गया है। पेशावर के सामा जफर सैनिटरी मॉडल हाउस स्कूल के वाइस प्रिंसिपल मरीज खान ने बताया मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि क्लासरूम में तलबा के दरमियान 3 फुट का फासला रखा गया है। उन्होंने बताया कि गुंजाइश न होने पर तलबा को घरों को वापस भेज दिया गया है। तलीमी इदारों में तलबा 2 या 3 शिफ्टों में आएंगे। प्रिंसिपल ममरेज खान का मजीद कहना है कि 3 शिफ्टें होने की सूरत में तलबा को 2 रोज़ बाद आना होगा। पहले दिन आने वाले तलबा को अगले दिन छुट्टी होगी। उन्होंने ये भी बताया कि महकमा तालीम ने स्मार्ट सिलेबस तैयार किया है। इस स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक निसाब को मुख्तर कर दिया गया है। आगे चलते हैं पिंडी गेब में, जहां आज पाक फज़ैया का त्यारा गिरकर तबाह हो गया। पाक फज़ैया का एक त्यारा पिंडी गेब के करीब गिरकर तबाह हो गया। हादसे के नतीजे में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। पाक फज़ैया के तर्जुमान के मुताबिक पाक फज़ैया का एक त्यारा मामूल की तरबीती परवाज़ के दौरान पिंडी गेब के करीब गिरकर तबाह हो गया। तबाह होने से कबल पायलट जहाज से बहवाज़ उतरने में कामयाब रहे, जबकि ज़मीन पर भी किसी किस्म के जानी और माली नुकसान की कोई इतला नहीं मिली। त्यारे के हादसे के वाक़े की वजूहात जानने के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है, जो जल्द इंक्वायरी मुकम्मल कर लेगी।